یہ کہانی کسی مایوسی کی نہیں، یہ تو اس روشنی کی ہے جس نے بجھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ایک ایسے سفر کی داستان ہے جو آزمائش کی بھٹی سے گزر کر امید کی ایک نئی منزل تک پہنچا۔ تو آئیے اس کہانی کو شروع سے جانتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ایک خواب میں سنائی دیے، اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں کہ مرکزی خیال ہیں۔ یہ وہ اصول ہے جو نہ صرف شدید مشکلوں میں راستہ دکھاتا ہے بلکہ ہر آزمائش کو ایک گہرا مقصد بھی دیتا ہے۔ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی اصل کامیابی تو ثابت قدم رہنے میں ہی ہے۔ ایک وقت تھا جب عادل کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، ایک ایسی چھوٹی سی محفوظ دنیا جسے اس کے والدین نے اپنی محبت سے سینچا تھا اور ہر غم کی دھوپ سے بچا کر رکھا تھا۔ ذرا اس یاد کی گرمی کو محسوس تو کریں، ایک سادہ سا تحفہ لیکن اس میں محبت اور تحفظ کی پوری ایک دنیا تھی۔ والد کے تھکے ہوئے چہرے پر بیٹے کی خوشی دیکھ کر جو سکون تھا وہ انمول تھا، لیکن وہ گرم جوشی اچانک ایک سر جھٹکے میں بدل گئی۔ چھٹی کے بعد جب وہ گھر پہنچا تو دہلیز پر اجنبی چہروں کا ایک ہجوم تھا اور ایک ایسی خاموشی جو چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس کے والد کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اور پھر تو جیسے مصیبتوں کا ایک طوفان ہی آ گیا۔ والد کا سایہ اٹھا تو اچھے وقت کے دوست بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ ماں کی صحت دن رات کی محنت اور غم سے جواب دے گئی۔ جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ علاج پر لگ گئی۔ پھر گھر کا سامان بکا اور آخر میں وہ سائیکل بھی۔ لیکن ماں پھر بھی نہ بچ سکی۔ عادل کا بچپن بس یوں سمجھیں کہ ایک ایک کر کے بکھلتا چلا گیا۔ اب عادل کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ وہ اپنے چچا کے گھر کی دہلیز پار کر رہا تھا، ایک ایسی جگہ جہاں اپنائیت اور محبت کی کوئی رمق تک باقی نہیں تھی۔ ذرا ناانصافی کا عالم تو دیکھیں، وہ ایک ہی چھت کے نیچے تھا لیکن اس کی دنیا بالکل الگ، بالکل سرد تھی۔ جہاں اس کے کزن اسکول جاتے وہیں عادل کا اسکول چھوٹ چکا تھا اور اس کا دسترخوان کچن کی دہلیز ہوا کرتا تھا۔ اس کی چچی کے یہ الفاظ کسی زہر میں بجھے تیر سے کم نہیں تھے۔ ان الفاظ نے عادل کے غم کو الزام میں بدل دیا۔ اس کی وہ آخری پناہ گاہ بھی اب ایک قید خانہ بن چکی تھی، جہاں محبت اور ہمدردی کی جگہ صرف تانے اور مار پیٹ رہ گئی تھی۔ اس گہری تاریکی میں امید کی پہلی کرن حقیقی دنیا میں نہیں بلکہ ایک خواب میں نظر آئی۔ اور یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ ایک بھولی بسری یاد طاقت کا ذریعہ بن گئی۔ ماں نے جیسے اسے یاد دلایا کہ محبت نقصان سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اور یہ کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ ماں کا یہ پیغام صرف تسلی نہیں تھا بلکہ یہ عمل کی ایک دعوت تھی، ایک یاد دہانی کہ اس کی آزمائشوں کا ایک مقصد ہے اور جو صبر کرتے ہیں کامیابی انہی کا مقدر بنتی ہے۔ اس نئے عزم کے ساتھ عادل نے اپنی زندگی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے پہلا قدم اٹھایا۔ وہ اسی مل پہنچا جہاں اس کے والد کام کرتے تھے، اپنے ماضی سے جڑ کر اپنے مستقبل کی راہ تلاش کرنے۔ وہاں اسے ایک چھوٹی سی نوکری ملی اور اس کے ساتھ ہی اس نے مسجد کے ایک اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہ بہت تھکا دینے والا سفر تھا، دن بھر کام اور رات میں پڑھائی، لیکن اس نے اپنے خوابوں کو مرنے نہیں دیا۔ کبھی کبھی ہمت تنہا سفر کرنے سے نہیں ملتی بلکہ یہ مشترکہ جدوجہد میں پائی جاتی ہے، اور مسجد کے اسکول میں عادل کو اپنے جیسے ہی کچھ ساتھی ملنے والے تھے۔ سب سے پہلے اسے فرحان ملا جو اپنے چچا کے گھر کی سختیوں سے بھاگ کر اسکول میں پناہ لیتا تھا۔ پھر سلیم ملا جو ایک ہوٹل میں برتن دھونے کے بعد رات کو پڑھنے آتا تھا۔ تینوں کے حالات ایک جیسے تھے اور اس مشترکہ درد نے انہیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دیا۔ جب استاد نے خوابوں پر مضمون لکھنے کو کہا تو ان کی غربت نہیں بلکہ ان کے اندر کی امیری سامنے آئی۔ ان کی تحریروں نے دکھایا کہ بھلے ہی ان کے پاس کچھ نہ ہو، ان کی اندرونی دنیا خواہشات اور امیدوں سے بھری ہوئی تھی۔ اور پھر اس گروہ میں نازنین یعنی فرحان کی بہن ایک خاموش طاقت بن کر شامل ہوئی۔ وہ بولتی بہت کم تھی لیکن اس کی موجودگی نے ان کے گروہ میں ایک نئی غیر متزلزل مضبوطی پیدا کر دی۔ نازنین کے ان طاقتور الفاظ نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے ان بکھرے ہوئے خوابوں کو ایک ٹھوس منصوبے میں بدلنے کے لیے ایک نئی روح پھونک دی۔ اس نے ثابت کیا کہ خاموشی کمزوری ہرگز نہیں ہوتی۔ اب کہانی اپنے عروج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امید کی یہ چھوٹی سی لو اب آس پاس کے اندھیرے کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اور پھر آئی سب سے بڑی آزمائش۔ جب چچی کو پتا چلا کہ عادل مسجد میں دوسرے بچوں کو پڑھانے لگا ہے تو اس نے اسے گھر سے ہی نکال دیا۔ اب اس کے پاس گھر کہلانے کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ یہ ایک براہ راست حملہ تھا، تشدد کی ایک ایسی کارروائی جس کا مقصد ان کی ہمت کو توڑنا تھا، ان کی کوششوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا تھا۔ سارے بچے ڈر گئے۔
تو کیا سب کچھ یہیں ختم ہو جائے گا؟ کیا ایک پتھر امید کے اس چھوٹے سے چراغ کو بجھانے کے لیے کافی تھا؟ لیکن تبھی نازنین نے ایک ایسا جواب دیا جو بہت باغیانہ اور دانشمندی سے بھرا تھا۔ اس نے کہا کہ اس حملے کو شکست مت سمجھو، یہ تو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری روشنی کام کر رہی ہے اور اندھیرے کو پریشان کر رہی ہے۔ تو وہ چراغ بجھا نہیں، راستہ مشکل ضرور تھا، لیکن وہ رکے نہیں، کیونکہ وہ صرف اپنے لیے نہیں جل رہے تھے بلکہ ان سب کے لیے جل رہے تھے جنہیں روشنی کی امید تھی۔ ان کا سفر ابھی جاری ہے۔ امید کے اس قافلے کا سفر آگے کہاں تک پہنچا، یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔